شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ سورہ احقاف ہے۔ احقاف یہ حقف کی جمع ہے۔ حقف سنگولر ہے اور احقاف اس کا پلیورل ہے۔ حقف کہتے ہیں ٹیلے کو، ماؤنڈ، MOUND، ماؤنڈ، ٹیلا۔ لیکن ہر ٹیلے کو حقف نہیں کہتے، بلکہ حقف اس ٹیلے کو کہتے ہیں جس کے اندر 3 چیزیں ہوں۔ ایک تو وہ ریکٹینگل ہو، مستطیل ہو، مستطیل جس کی آمنے سامنے کی ضلعیں برابر ہوتی ہیں، ریکٹینگل ہو ایک۔ اور دوسرے وہ ماؤنڈنگ ہو، ماؤنڈنگ یعنی مرتفع، بلند ہو، ہائی ہو، بلند ہو۔ اور تیسرے کروڈ ہو، کروڈ یعنی اس کے اندر کرویچر ہو، ایسے منحنی، ایسے انحناء ہو۔ تو گویا کہ جن ٹیلوں کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جائیں انہیں حقف کہا جاتا ہے۔ ایک تو ٹیلے مستطیل ہوں، ریکٹینگل ہوں، اور دوسرے وہ ٹیلے بلند ہوں، مرتفع ہوں، اور تیسرے وہ ٹیلے کروڈ ہوں، ایسے کرویچر ہو، انحناء ہو، منحنی ہو۔ جی اس ایریے میں، اس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد رہتی تھی۔ جی آگے وہی بتایا گیا کہ اذکر اخا عاد، عاد کے بھائی کو یاد کرو۔ جی اس لیے کہ عاد کے افراد میں سے تھے، ان کی قوم میں سے تھے، کون؟ حضرت ہود، لہذا انہیں عاد کا بھائی کہا گیا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، عاد کے بھائی کو یاد کرو، نام نہیں بتایا گیا، ہود ہیں وہ۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، یعنی یہ قوم احقاف میں رہتی تھی۔ در حقیقت یہ ایریا عرب کے جنوب میں، جی جنوب عربی میں حضرموت کے شمال میں واقع ہے۔ یہ حضرموت ایک ایریا ہے، جو لوگ جغرافی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ دیکھیں گے۔ یہ جو ایریا ہے احقاف کا، یہ جنوب عربی میں، عرب کے جنوب میں، یہ حضرموت کے شمال میں واقع ہے۔ آج یہ ایریا خالی پڑا ہوا ہے، سینکڑوں میلوں تک صرف اور صرف ریگستان ہے، اور ہوائیں سائیں سائیں چلتی رہتی ہیں، دور دور تک کہیں آبادی نہیں۔ الربوع الخالی کہتے ہیں اس کو، الربوع الخالی، یہ بالکل خالی ایریا ہے۔ اور ربوع شاید اس وجہ سے کہتے ہیں، ربوع کہتے ہیں 1/4 کو۔ یہ میرا خیال ہے کہ جزیرہ نما کے مقابل میں، جزیرہ نما عرب کی بنسبت یہ 1/4 ہے، یہ پورا ایریا۔ یہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ریگستان ہے، کوئی جرات نہیں کر سکتا کہ اس صحرا میں داخل ہو، اس ریگستان میں داخل ہو، اس لیے کہ کوئی بھی چیز یہاں داخل ہوتی ہے تو ریت میں مل کر ریت ہو جاتی ہے۔ جیسے نمک کی کان میں کوئی چیز پڑنے کے بعد نمک ہو جاتی ہے، ایسے اس صحرا میں پھنس کر کے ریت کے نیچے دب کر ریت ہو جاتا ہے۔ پہلے یہاں ایک متمدن اور ایک مہذب قوم آباد تھی، بہت طاقتور تھی،
کیا کیا تھا؟ سورہ شعراء آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احقاف کے اس ایریے کو اللہ نے کیا کیا چیزیں عطا کی تھیں۔ امدکم بانعام و بنین، جی چوپائے تھے، بہت زیادہ چوپائے، مویشی، اور دوسرے بچے ان کے بہت زیادہ، بنین بیٹے۔ امدکم بانعام و بنین، تو ایک تو چوپائے بہت زیادہ، مویشی ان کے پاس، اونٹ ہے، بکریاں ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بنین اور بیٹے، وہ جنت و عیون، اور بڑے بڑے باغات، وہ عیون اور چشمے، جہاں چشمے ابل رہے ہوں، جہاں پانی افراط ہو، ظاہر ہے کہ وہاں باغات کی نشو و نما بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے پاس مویشی تھے، ان کے پاس بیٹے تھے، ان کے پاس باغات تھے، ان کے پاس چشمے تھے، ایک طاقتور قوم تھی۔ بتایا گیا کہ یہ قوم کسی بھی بلند جگہ پر پہنچتی تو وہاں ایک بیکار کی صرف لہو و لعب کے لیے ایک مکان بنا لیتے تھے۔ کسی جگہ پر پکنک منانے کے لیے جاتے تو وہاں مکان بنا لیتے تھے، جی۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، ہر بلند جگہ پر جہاں تم پہنچتے ہو وہاں بیکار کی ایک نشانی بنا لیتے ہو۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تعبثون عبث میں بیکار میں بنا لیتے ہو۔ کچھ دن رہے چھوڑ کر کے آ گئے، وہ چیز وہیں پڑی ہوئی ہے۔ اتنی طاقتور قوم تھی۔ یہی قوم کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ طاقت کے نشے میں پھول گئے تھے، یہ پھول گئے تھے۔ اور پھولنے والی چیز کے بارے میں وہ محاورہ مشہور ہے، من انتفخ طار، جو پھول گیا اڑ گیا، جی۔ تو یہ قوم پھول گئی تھی، اور اس کے اوپر وہی ہوا کا عذاب بھیجا گیا۔ جیسے غبارے میں ہوا بھر دی جائے، غبارہ اڑ جاتا ہے، تو یہ پھول گئے تھے، ہوا کے ذریعے نے پھلا کر کے اڑا دیا گیا، جی۔ یہ جو ایریا ہے یہ آج بھی ویسے خالی پڑا ہوا ہے، اور ربول خالی، ہوائیں سائیں سائیں چلتی رہتی جو یاد دلاتی ہیں کہ کبھی یہاں کوئی متمدن قوم آباد تھی جس کے اوپر یہی ہوا طاری کی گئی تھی، اور جنہیں تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ جب انہوں نے حضرت ہود کی بات نہیں مانی اور اپنی عادت پر اور اپنے ظلم کے اوپر یہ لوگ ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا۔ کیسے؟ وہ دیکھیں، اس کی تفصیل آ گئی۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ عارض مینس بادل، بادل کو عارض بولتے ہیں، یعنی بارش رک گئی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، ان کے مویشی مر رہے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی۔ اس وقت یہ بادل ان کی وادیوں کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، جی۔ فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، وادی کی جمع اودیہ، ویلیز، ان کے ویلیز کی طرف آتا ہوا یہ بادل دکھائی دیا، خوش ہو گئے ہو، کہا قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ گیا اب ہمارے اوپر برسنے والا ہے۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ گیا اب ہمارے اوپر برسنے والا ہے۔ جانتے ہیں اس بادل نے جب اس پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اس میں سے ایک تیز ہوا نکلی عذاب علیم کی شکل میں، بل ہوا مستعجل، تم بھی یہ پانی والا بادل نہیں تھا بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کو تم نے جلدی سے مانگ لیا تھا۔ یہود سے کہتے تھے نا تو اگر سچا ہے تو عذاب لے آ، یہ وہی ہے جس کے بارے میں یہ لوگ جلدی کر رہے تھے۔ بل ہوا مستعجل، تم بھی، اس میں پانی نہیں تھا بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کو انہوں نے جلدی سے مانگا تھا۔ وہ کیا تھی؟ ریح فیہا عذاب علیم، ایک ہوا تھی اس بادل میں
جس کے اندر عذاب علیم تھا، اب یہ ہوا چلنے لگی، 7 رات اور 8 دن تک اس قوم کے اوپر مسلط رہی۔ جی 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن تک۔ انجام تدمر کل شیء بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے یہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتی۔ تدمیر، جو بھی سامنے آتا تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی تھی یہ ہوا۔ تدمر، تدمیر کا مطلب ہوتا ہے اینٹ سے اینٹ بجا دینا، تباہ و برباد کر دینا۔ کیوں؟ بے امر ربہا کی قید کیوں لگائی گئی؟ جی بے امر ربہا کی قید اس وجہ سے ہے کہ ہوا جیسی چیز جس پر مدار زندگی ہے کہ اگر آدمی کو ہوا میسر نہ ہو تو آدمی مر جائے، جی جس پر مدار حیات ہے، اللہ نے حکم دیا کہ عذاب بن جا، تو جو چیز مدار حیات تھی اسے عذاب بنا دیا گیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کا حکم ہر جگہ کار فرما ہے، وہ چاہے تو نعمت کو نقمت میں تبدیل کر سکتا ہے، جی، اور رحمت کو زحمت میں۔ تدمر کل شیء بامر ربها، رب کا حکم تھا اسپیڈ بڑھا دے، جب تک اس کی رفتار معتدل ہے تب تک وہ منفعت بخش ہے، اور اگر اس کی رفتار بڑھ گئی تو پھر عذاب ہے، وہ زحمت ہے وہ، اور اللہ کے حکم سے ایسا ہوا بامر ربها۔ جی تو ہم یہ خالی قصہ نہ سنیں، یہ قصہ اس وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نبیوں کی تعلیمات پر جمے رہیں، نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑیں گے تو آپ کے اوپر بھی یہی عذاب آ سکتا ہے۔ جو آپ کے لیے نعمت ہے اس کو نقمت بنایا جا سکتا ہے، جو آپ کے لیے اچھی ہے وہ بری بنا دی جائے گی۔ تدمر کل شیء، اور صرف امر رب کی دیر ہے، حکم ہو جائے۔ اسپیڈ خالی بڑھ گئی تھی، مگر ہوا تو وہی تھی، ہوا وہی تھی، اللہ کا حکم اسپیڈ بڑھا دے، اسپیڈ بڑھ گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچا، صرف مکانات کھڑے تھے، مساکن کھڑے تھے اور مکینوں کا پتہ نہیں تھا۔ جی فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، وہ بھی کھنڈرات کی شکل میں۔ جی جن مکانوں پر انہیں بڑا ناز تھا انہیں زمیں بوس کر دیا اس ہوا نے، صرف مکانوں کے کھنڈرات دکھ رہے تھے، یہ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اگر یہ کسی درخت کو پکڑتے تھے تو ہوا درخت کو اکھاڑ کر کے درخت سمیت ان کو زمین کے اوپر پٹک دیتی تھی۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، کھنڈر موجود ہیں، مکینوں کا مکانات موجود ہیں، مساکن ڈھے ہوئے اور مکینوں کا پتہ نہیں۔ آخر میں بڑی شان سے فرمایا گیا کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرم قوم کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ اللہ آدمی ڈر جائے، اللہ اکبر، کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرم قوم کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب ہمارے احکام کے اوپر ہمارے بندے عمل نہیں کرتے تب ان کے ساتھ ایسا ہی ہم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا قانون ہے، ہماری سنت جاریہ ہے اس کائنات میں۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور عالم یہ ہے کہ اس عذاب کے آنے کے بعد آج تک وہ پورا ایریا جو کبھی نخلستان ہوا کرتا تھا، جہاں باغات تھے، جہاں چشمے تھے، آج پورا ایریا سینکڑوں میل تک صرف اور صرف صحرا ہے، کوئی آدمی وہاں جانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ بتائیے، پوری متمدن آبادی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا، آج تک نہ وہاں چشمہ ہے اور نہ وہاں کوئی آدمی دکھتا ہے۔ اللہ کذالک نجزی القوم المجرمین۔ یہ اس سورہ کریمہ کا نام تھا احقاف، اس کی ہم نے شرح کی۔ جی جی یہ جو ایریا ہے اس کو الربع الخالی بولتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ربع، ربع مینس 1/4، اور ایک ہوتا ہے ربع، ربع رے بے عین، اس کا مطلب ہوتا ہے اہل بیت الرجل و قومہ، کسی آدمی کے اہل و عیال کو ربع کہا جاتا ہے، ربع۔ جی جیسے ہم دعا کرتے ہیں اکثر اللہ ربعک، اللہ
تیرے اہل و عیال میں کثرت کرے. یہ دعا کسی کو مت دینا ہے، اہل بیت نے. ایک بیوی ہے تو اللہ اس کو اور بیویاں دے دے جی. یہ دعا اگر کسی کو دو تو نیت کر لو کہ دوسری بیوی نہ دینا اس کو جی، دوسری بیوی نہ دے. شاعرہ کا شعر ہے کہ چراغ طاق تمنا میں رکھ کے بھول گئی، چراغ طاق تمنا میں رکھ کے بھول گئی، دعا جو مانگی. چراغ طاق تمنا میں رکھ کے بھول گئی، تو کیسے دعا جو ہے اسے مستجاب نہ ہو، اسے تو مستجاب. تو یہ ربوع الخالی کے نام سے یہ پورا ایریا موجود ہے. اس میں سورہ کریمہ کے شروع میں فرمایا گیا کہ یہ بتاؤ کہ پوری کائنات میں، خاص طور سے زمین میں کون سی چیز اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا کی ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہے تو بتاؤ وہ کون سی چیز ہے، اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والے کا نام بتاؤ، اور اس نے جو چیز پیدا کی ہے وہ بتاؤ کہ یہ چیز پیدا کی ہے. اچھا، ام لہم شرک فی السماوات، زمین کی کوئی چیز پیدا کی ہو یا آسمانوں میں کسی نے شرکت کی ہے بنانے میں. گویا یہاں نہ تو کسی نے کوئی چیز تخلیق کی ہے اور نہ تو کسی نے اس میں شرکت کی ہے تخلیق میں. تنہا اس نے پیدا کیا ہے، اور جو چیزیں بنائی ہیں بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اچھا، اب اس پر 4 دلیلیں مانگی گئی ہیں. 4 دلیلیں جی، دلیل مشاہدہ اور دلیل عقلی، دلیل نقلی اور دلیل اثری. 4 دلیلیں شرک کے اوپر مانگی گئی ہیں کہ اگر شرک کا موقف صحیح ہے تو 4 دلیلوں میں سے کوئی ایک دلیل دو. ایک تو ارونی، مشاہداتی، دکھاؤ دکھاؤ. یہ دلیل مشاہداتی دلیل ہے. اگر تم کہتے ہو کہ کسی نے کوئی چیز پیدا کی، کون سی چیز ہے؟ دکھاؤ. ارونی، مجھے دکھاؤ. اور ارونی کا ایک مطلب ہوتا ہے عالمونی، مجھے علم دو، مجھے خبر دو. اللہ کو معلوم ہے، خبر دو تاکہ دنیا جان لے کہ یہ چیز کسی اور نے بنائی ہے. عالمون یعنی کوئی عقلی دلیل ہو تو لاؤ. مشاہداتی دلیل تو ہے نہیں، عقلی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. اچھا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کسی کتاب میں جو قرآن سے پہلے کتابیں اتری ہیں ان میں دکھا دو. دلیل نقلی دے دو، وہ بھی نہیں ہے. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا کوئی اثری اثارہ کہتے ہیں کلام نقلہ الخلق عن السلف. پرانے لوگ جو اچھے لوگ گزرے ہیں سلف، ان سے منقول کوئی اثر ہو، کوئی روایت ہو، وہ بتا دو. دلیل اثری. اچھے لوگوں کی کوئی کہاوت ہو، اچھے لوگوں سے منقول کوئی اثر ہو، کوئی روایت ہو، وہ دکھا دو جی. تو اثارہ کسے کہتے ہیں؟ کلام نقلہ الخلق عن السلف، سلف سے منقول کوئی کلام ہو تو دکھا دو کہ پرانے بزرگوں نے ایسی بات کہی ہو جی. تو تمہارے پاس شرک کے موقف کی صداقت پر نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے، اور نہ تو کوئی مشاہداتی دلیل ہے، اور نہ تو کوئی نقلی دلیل ہے، اور نہ کوئی اثری دلیل ہے، کوئی روایت بھی نہیں ہے ایسی. لہذا شرک کا موقف A to Z باطل جی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کا کیا حال ہے. اللہ، کیا تعبیر ہے. میں تو عربی زبان کا طالب علم ہوں. فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. من مانے کون، اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے. یہ جو انداز ہے یہ 3 طریقے کا ہو سکتا ہے. استفہام انکاری ایک، دوسرے انکار، تیسرے نفی جی. دیکھو، ایک تو استفہام انکار یعنی انکار، اور دوسرے نفی، اور تیسرے تعجب.
تینوں طریقے اس میں موجود ہیں کلام کے اس اسلوب میں. اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ہذا تعجب. تو یہ اسلوب تعجبی اسلوب ہے. من اضل ممن يدعو من دون اللہ. اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ہذا تعجب. اچھا اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ استفہام انکاری. کوئی نہیں. جی استفہام انکاری کے جواب میں آتا ہے نہیں، کوئی نہیں. اور نفی ہے. نفی کا مطلب اللہ کے علاوہ جو لوگ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں ان سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہے. جی تو یہ اسلوب نفی کا اسلوب ہے، یہ اسلوب تعجب کا اسلوب ہے، اور یہ اسلوب انکار کا اسلوب ہے. جی تین اسلوب ہیں جی ایک ہی انداز کے. کیا بات ہے، اس کو کہتے کلام. جی تو اس آدمی سے زیادہ یعنی انکار، تعجب اور نفی. تو سمجھا لیں گے اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ تعجب. استفہام انکاری. اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. استفہام انکاری. اور اس آدمی سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ نفی ہے. تو تعجب، انکار اور نفی ہے. یہ اسلوب ان تینوں اداؤں کے اوپر مشتمل ہے. جی کن کو پکارتے ہیں؟ عجیب و غریب بات. من دون من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکیں. اچھا دیکھو کہتے ہیں کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. مرفق کہتے ہیں اس کو. یہ جو مرفق کہونی، کیا کہا گیا قرآن میں کہ تم چہروں کو دھلو اور ہاتھوں کو کہاں تک؟ ہاتھوں کو کہونی تک. یہ کوہنی ہے نا، کوہنی تک. تو کہونی تک، تو کہونی شامل ہے کہ نہیں؟ وہ تو تک کہا گیا نا، یہاں تک. یہاں تک. جی یہاں تک. گلاس تک. جی تو گلاس تک میں داخل ہے کہ نہیں؟ کہونی داخل ہے کہ نہیں؟ تک میں داخل ہے. اس کو مغیہ کہتے ہیں. غایت کی شان یہ ہوتی ہے کہ غایت میں مغیہ داخل ہوتا ہے. جی غایت میں. اور یہاں دیکھیے جعل یوم القیامت غایتا لعدم الاستجابہ. یہاں عدم قبولیت کو، عدم استجابت کو غایت بنایا گیا ہے قیامت کے دن کے لیے. یعنی یہ قیامت ہے یہ. جی تو قیامت تک یہ جواب نہیں دے سکتے، تک نہیں، بلکہ مغیہ اس میں داخل. قیامت کے بعد بھی محشر میں بھی یہ جواب نہیں دے سکتے. هذا عجیب، کلام عجیب. هذا جی مغیہ غایت میں داخل ہے. جی قیامت تک، کہونی تک. تو تک کا مطلب یہ کہ کہونی اس میں داخل ہے. گلاس تک، گویا گلاس اس میں داخل ہے. قیامت تک یعنی قیامت آ چکی ہے، اس کے بعد بھی اللہ اکبر کہا گیا فی یوم القیامت ایضا لا یستجیبون لہم. یعنی قیامت کے دن بھی یہ ان کا جواب نہیں دے سکتے. دنیا تو چھوڑو، دنیا کے مٹنے کے بعد بھی یہ لوگ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. ھذا کلام عجیب. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. تم پکار رہے ہو تو تمہاری دعا سنی نہیں رہے، تو غافل نہیں وہ. اچھا یہ تو مان نہ مان میں تیرا مہمان والا مسئلہ ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، کانوا آدان، تو یہ سب کے سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے. ہم نے کہاں کہا تھا کہ ہم کو پکارو؟ ہم نے تو کہا تھا کہ اللہ کو پکارو. مان نہ مان میں تیرا مہمان بولے تھے. کس نے کہا تھا ہم کو پکارنے کے لیے؟ تو وہ تو دشمن ہو جائیں گے. جن کو تم اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، تم ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو اور سب کچھ انہیں سمجھتے ہو، نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. جی فلاں صاحب اتنے بڑے، باوضو ان کا نام اگر کوئی نہیں لیتا تھا، بے وضو لے لیتا مر جاتا تھا. لیجئے جناب، لیجئے جناب، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیجئے تو بے وضو تو نہیں مرے گا،
وہ حضرت کا نام لینے سے بے وضو آدمی مر جاتا ہے. ایسے تو پاگل ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے عقل مند ہے. میں نے کل کہا نہیں تھا کم من مفتون لا یدری انہ مفتون. بہت سے پاگل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں پاگل ہوں. جی کم من مفتون لا یدری انہ مفتون. بہت سے پاگل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پاگل ہے. ایسے پاگلوں میں سے ہمارے ہاں بہت سارے پاگل ہیں. جی وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ عَدَاءً. ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے. جی ہم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, تم تو شیطان کی عبادت کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت شیطان کی ہوتی ہے. جی اچھا اس کے بعد ماں باپ کا تذکرہ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اور ایک جگہ آیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. تو والدین کے ساتھ حسنہ کرو اور والدین کے ساتھ احسانہ کرو. مل فرق بین الحسن والاحسان. جی تو احسان کے اندر زیادتی ہے معنی کی, اس لیے کہ زیادت المبنى تدل علی زیادت المعنی. جس میں حروف بڑھ جائیں معنی بڑھ جاتا تھا. حسنہ میں دیکھیں ہے سین نون 3 ہے, اور احسان میں الف ہے سین نون. جی اور ایک 4 اس میں ہو گیا تو ایک حرف بڑھ گیا تو معنی بڑھ گیا. تو ماں باپ اگر مومن ہیں تو احسان کے مستحق ہیں, اور ماں باپ اگر کافر ہیں تو حسن کے مستحق ہیں. اس لیے کہ یہ اسی سیاق میں ہے کہ ماں باپ اگر مومن ہیں تو احسان, ان کے ساتھ ہر طریقے کی اچھائی کی جائے, اور ماں باپ اگر کافر ہیں تو احسان تو نہیں مگر حسن کیا جائے ان کے ساتھ. جی یعنی حسن اور احسان میں اس طریقے کا فرق ہے, اور یہ چیز والدین کے ساتھ آئی ہے. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہنے کے بعد صرف ماں کا تذکرہ کیا گیا ہے. حملتہ امہ. حسن سلوک احسان تو دونوں کے ساتھ کرنا, بوالدیہ ماں باپ دونوں کے ساتھ. اب صرف ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے. حملتہ امہ اس لیے کہ ماں کا درجہ باپ کے درجے سے بڑھا ہوا ہے. جی اور دونوں کا الگ الگ مقام ہے. ماں کا حق بہت زیادہ بڑا ہے, لیکن باپ کی عظمت بڑھی ہوئی ہے. باپ کی عظمت بڑھی ہوئی ہے. جی وہ کہتے نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو یہ بھی کہا جائے کہ اس جنت تک پہنچانے کے لیے باپ کے جوتے کی ضرورت ہے. جی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, مگر اس جنت تک پہنچانے کے لیے باپ کے جوتے کی ضرورت ہے. میں نے ابھی ایک فیس بک پر دیکھا کہ ایک بچہ ہے, نوجوان بچہ, خوبصورت بچہ ہے, پینٹ شرٹ میں ہے, اور اس کا جو باپ ہے وہ کار میں چڑھ نہیں پا رہا ہے, تو کار کے دروازے کے پاس سیدھا لیٹ جاتا ہے, اور باپ جوتے سمیت اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے کار میں بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. تو ماں کا درجہ بڑا ہے لیکن باپ کی عظمت بڑی ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں ماں کی قسم کھائی نہیں گئی ہے, باپ کی قسم کھائی گئی ہے. جی اس لیے کہ وہ عظیم ہوتا ہے. جی بیٹے کو ضرورت پڑے تو اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دے دیتا ہے, یہ باپ ہوتا ہے. یہ وہ واحد ہستی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑا دیکھنا چاہتی ہے. کوئی بھی کسی کو اپنے سے بڑا دیکھنا نہیں چاہتا. یہ واحد ہستی ہے. جی یہ واحد ہستی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑا دیکھنا چاہتی ہے, اور یہ واحد ہستی ہے جو دھوپ میں رہ کر کے اپنے بیٹے کو سایہ فراہم کرتا ہے. زندگی بھر مشقتوں اور آزمائشوں کی دھوپ میں جلتا رہتا, مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو دھوپ نہ پہنچے. اسی وجہ سے رب تعالی نے قسم کھائی, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. والد کی قسم, اللہ والد کی قسم فرمائی ہے. ماں کا درجہ بڑا ہے اس لیے کہ 3 کام ایسے کرتے کہ باپ نہیں کرتا ہے, تو 3 درجے تو ویسے ہی. ایک تو ماں اس کو ناپسند کرتے ہوئے بھی
اس کو اٹھاتی ہے. حملت امہ کرہن. ایک مفسر لکھتا ہے فسبحان من جمع فی قلوب الامہات المتناقضات کرہ ما حب زجر ما انس. کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ماں کے دلوں میں متناقضات جمع کر دیے ہیں. جی متناقضات جمع کر دیے. متناقض کا مطلب ہوتا ہے ضدین. ایک چیز ہوتی ہے اور پھر اس کی ضد بھی جمع ہوا. دیکھو پیٹ میں اٹھاتی ہے وہ, تکلیف ہے اس کو, لیکن محبت کرتی ہے بچے سے. جی جی اسے خوف ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہوئے کہیں میں نہ مر جاؤں, لیکن اس خوف کے بعد بھی وہ مامون ہے. اللہ تو متناقضات جمع ہے. ڈانٹتی ہے بیٹے کو تو اس میں محبت ہوتی ہے. جی تو کرہ ما حب. فرمایا گیا کہ یہ جو پیٹ میں اٹھا رہی ہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے, لیکن ناپسندیدہ ہونے کے ساتھ اس کو پسند کر رہی ہے. متناقضات جمع ہے. ڈانٹتی ہے تو اس میں بھی پیار ہوتا ہے. تو ڈانٹنا ایک الگ چیز ہے اور پیار ایک الگ چیز. اللہ تعالیٰ نے ماں کے دلوں کے اندر یہ متناقضات جمع کر دیے ہیں. سبحان اللہ. جی اگر یہ پیار نہ ہو تو یہ تکلیف نہیں اٹھائے گی وہ. جی تو کرہ کے ساتھ, ناپسندیدگی کے ساتھ بھی محبت رکھ دی ہے اس نے. اللہ. حملت امہ کرہن. اچھا ووضعتہ کرہا. ایک تو اٹھایا 9 مہینے, پھر اس کو ناپسندیدگی کے اندر میں تکلیف سے اس کو جنا. 2 تکلیفیں. اور تیسرے وحملہ وفصالہ 30 شہرا. 2 سال دودھ پلایا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو باپ نہیں کرتا ہے, لہذا ماں کے جو حقوق ہیں وہ 3 درجہ منطقی طور پر لاجیکلی بڑھ گئے. ایک مفسر بڑی پیاری بات لکھتا ہے اس آیت کریمہ کے ضمن میں. لکھتا ہے کہ ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے, اپنے ساتھ رکھا ہے. کتنا بد نصیب ہے تو کہ اپنی ماں کو 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتا. جی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ. کیسی کتاب ہے اللہ. اور ہمارا رب کیسا ہے جو ہمارے ساتھ احسان کرے, احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے. قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. 2 وحملہ وفصالہ 30 شہرا. حمل کی مدت اور دودھ چھوڑانے کی مدت کل 30 مہینے. پتہ یہ چلا کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت, حمل کی اقل مدت 6 مہینہ ہے, سب سے کم مدت. جی اس کے بعد کہا کہ دعا کرو. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں. وعلی والدی, اور میرے والدین کے اوپر جو نعمتیں تو نے نازل فرمائی ہیں میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ یہ ہے ایک چیز. اور اس کے بعد کہا میرے رب توفیق دے وان اعمل صالحا ترضا. یہ بہت عجیب بات ہے. ان اعمل صالحا ترضا. ایک مفسر لکھتا ہے لیس العبرۃ بکثرۃ العمل ولا بالعدد لیکن العبرۃ ان اعمل صالحا ترضا. اعتبار اس بات کا نہیں ہے کہ اب کتنا زیادہ عمل کرتے ہیں. جی اعتبار کثرت کا نہیں ہے اور عدد کا نہیں ہے کہ کتنا کرتے ہیں اور کتنا زیادہ کرتے ہیں. نہ کثرت نہ عدد, ان کا اعتبار نہیں. اعتبار ہے کہ انعمل صالحاً, کوئی عمل ایسا کرو جس سے اللہ خوش ہو جائے. تو اعتبار کثرت عمل کا نہیں ہے, اعتبار اس عمل کا ہے کہ وہ عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو جائے اور اللہ اس عمل کو پسند کر لے. تو دعا کرو کہ اے اللہ مجھ سے ایسا عمل کرا لے, مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو عمل تجھے راضی کر دے, جس عمل سے تو راضی ہو جائے. یہ اصل ہے.
تو اعتبار کثرت عمل کا نہیں ہے، اعتبار یہ ہے اس بات کا ہے کہ وہ عمل ایسا ہو جس سے اللہ خوش ہو جائے. ترضا ان اعمل صالحا ترضا، ایسا عمل کرو کہ اللہ اس سے تم سے راضی ہو جائے. ایمان سبھی لائیں گے، جی جی، سب کو ایمان لانا پڑتا ہے. مومن ایمان لاتا ہے بالغیب، اور کافر بھی ایمان لائے گا اذا رأى النار، جب آگ کو دیکھے گا. تو کہا گیا قالوا بلا وربنا، جی وہ بھی کہے گا ایمان لاتا ہوں. جی تو ایمان تو سب کو لانا ہے. ایک کا ایمان بالغیب ہے بغیر دیکھے، اور ایک دیکھے گا تب ایمان لائے گا کہ یہ جہنم ہے. جی تو ایمان بالغیب معتبر ہے، ایمان بالشہادہ معتبر نہیں. جی مطالبہ یہ ہے کہ بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لاؤ. جو چیز ظاہر ہو جائے اس پر ایمان کو. پرچہ اگر اوپن کر دیا جائے، عام کر دیا جائے، پھر امتحان کا مطلب کیا ہے؟ امتحان اصل تو یہی ہے کہ پرچے کو چھپا کر رکھا جائے، عین امتحان ہال میں اور ایگزام ہال کے اندر پرچے کو دیا جائے. نہیں تو امتحان نہیں، مذاق ہے یہ، مذاق ہے یہ. تو ایمان دونوں لائیں گے. مومن تو ایمان بالغیب لائے گا بغیر دیکھے، اور کافر بھی ایمان لائے گا. جی اور وہ ایمان بالشہادہ، ایمان بالغیب معتبر ہے، ایمان بالشہادہ معتبر نہیں ہے کہ آدمی دیکھ لے. اسی وجہ سے موت سامنے آ گئی تو پھر اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جی آپ پھر ایسے ایسے دیکھتے رہتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. اور سب کے ساتھ ہونے والا ہے، کوئی بچنے والا تھوڑی ہے. وہ حقیقت ہے. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑا فیکٹ هو الموت، اٹ از ڈیتھ. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جسے ہم بھاگتے کنی کاٹتے ہیں کہ نہ آئے. بتائیے کوئی ایسی کتاب ہے جو دل سے بات کرتی ہے؟ یہ دل سے بات کرتی ہے. دنیا نے بہت کتابیں ہیں، لائبریری بھری پڑی ہیں کتابوں سے. ایسی کتاب دکھاؤ، ایسی کتاب دکھاؤ جو ڈائریکٹ دل سے بات کرتی ہے. جی آدمی سے بات کرتی ہو، اس کے دل سے بات کرتی ہو. دنیا میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں اس طرح بات کرتی ہو. تو ایمان دونوں لائیں گے. ایمان کون سا معتبر ہے؟ ایمان بالغیب، ایمان بالشہادہ نہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی کہ مکہ والے آپ کو بہت ستا رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں. ایسا آپ دلگیر مت ہوئیے. ایک مخلوق ایسی ہے جس کو ہم نے مٹی سے نہیں آگ سے بنایا ہے، وہ آپ پر ایمان لائیے. جی ایمان لائیے. جنوں کا تذکرہ ہے. جی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. قرآن حکیم کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے استماع کے آداب بتائے جا رہے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں یہ طائف سے جہاں آپ کو مارا گیا، لیکن آپ نے بد دعا نہیں فرمائی طائف والوں کے لیے. تو ایک جگہ زید بن حارثہ کے ساتھ ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جنوں کی ایک جماعت ادھر سے گزری. جی اور جنوں نے خود کہا سورہ جن میں فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. یہ وہی لوگ ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اور کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو پھیرا، ادھر جاؤ، ہم نے پھیرا. صرفنا الیک، اے ہمارے حبیب آپ کی طرف، نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے. یستمعون القرآن، آئے اور قرآن سننے لگے. ارے عجیب قرآن ہے. فلما حضروا، جب وہ وہاں حاضر ہوئے کہا چپ. قالوا انصتوا، انصتوا، چپ ہو جاؤ. فلما قضی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا بند کیا تو ولو، تب انہوں نے پیٹ پھیرا اور چلے گئے. جی اس میں پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کی جہاں محفل ہو وہاں حاضر ہونا چاہیے. فلما حضروا، ایک اجتماع علیہ، الاجتماع، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جہاں قرآن کی مجلس اس میں حاضر ہوں. فلما حضروا، جب حاضر ہوئے. اچھا،
اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب قرآن کی مجلس میں آدمی حاضر ہو تو چپ چاپ بیٹھا رہے. جنوں نے ہمیں سکھایا ہے چپ. فلما قضی، اور جب تک قرآن کی بات ختم نہ ہو تب تک ہٹنا نہیں چاہیے وہاں سے. جی یہ ادب کے خلاف ہے. بہت سارے لوگ پہلے جانا ہو تو چلے جایا کرو، بیچ میں سے اٹھ کر نہیں جانا چاہیے. یہ اس کتاب کی توہین ہے. اس کتاب بڑے دنیا دار ہوتے وقت تیسے تو اٹھ کر جا رہے ہیں. تیرے جیسا بدنصیب اور تیرے جیسا گیا گزرا کون ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی نعمت چھوڑ کر کے کہاں جا رہا ہے؟ مرنے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ کہاں مرنا ہے تجھے؟ 15-20 منٹ نہیں بیٹھتا، مرنا کہاں ہے تجھے جا کر کے؟ تو فلما قضی، جب قرآن ختم ہو گیا پڑھنا، تب ولو، تب وہاں سے اٹھے اور پیٹھ موڑ کر جانے. اور ایک مسئلہ اور معلوم ہوا، قرآن جو بیان کر رہا ہو اس کی طرف بھی ادب کے ساتھ بیٹھو. پیٹھ پھیر کر نہیں، ٹانگیں پھیلا کر نہیں، ادب کے ساتھ بیٹھو. جی تو وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کی مجلس میں حاضر ہو اور کان لگا کر سنو، چپ چاپ رہو. جب تک ختم نہ ہو جائے تب تک اٹھو نہیں، اور جب ختم ہو جائے تو اٹھو. کہاں جانا ہے اب اٹھ کر کے؟ ہوٹل میں؟ لا، الی قومہم منذرین، دوسرے لوگوں کو بتاؤ کہ ہم یہ سن کر آئے ہیں. جی یہ کہا گیا تھا، یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن کے آداب ہے. بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے 10 مسائل کا استخراج کیا ہے، وقت نہیں ہے تفصیل کرتا نا. جی سورہ محمد ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سورہ کریمہ ہے. یہ فرمایا گیا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد، اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں. مراد اس کے بندوں کی مدد، اس کے دین کی مدد. جہاں جہاں اس کے مخلوق کو ضرورت ہو وہاں پر ان کی مدد کرو، یہ مطلب ہے. ایک مفسر اس کے اوپر لکھتا ہے لا تنتظر نصرک اِلَّمْ تنصرہ بنفسک، اللہ کی مدد کا انتظار مت کرو اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے ہو تو. اس لیے کیا کہا گیا ان تنصر اللہ ینصرکم، تو لا تنتظر نصرہ اِلَّمْ تنصرہ بنفسک، جب تک خود تم اللہ کی مدد نہیں کرتے تب تک تم اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چھوڑ دو. جی ہم نے اللہ کی مدد کرنی چھوڑ دی، اللہ نے ہماری مدد کرنی چھوڑ دی. جی کہیں شادی وادی ہو تو 52 پکوان ہوتے ہیں، اور وہ جوڑے کے ساتھ گھوڑے والا معاملہ تو اور زیادہ خراب ہے. جی یہ سب چھوڑ دو. جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں سب نکاح پڑھا کے ڈائریکٹ لڑکی کو گھر لاؤ. کیا جوڑا اور کیا گھوڑا اور کیا یہ فضول باتیں، یہ سب اس اسلام سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. یہ سب حرام ہے، فضول کام ہے. یہ اللہ کی مدد ہی ہے. اس کے بعد کہا گیا یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے، جو سنا جا رہا ہے، جانتے ہیں یہ سب کے اوپر نہیں کھلتا ہے. ایسے پڑھتے چلے جاؤ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے. یہ ایک دلی دوست کی طرح ہے، لنگوٹیا یار کی طرح ہے. کیسے؟ جب گہرا دوست ہوتا ہے نا تو پھر وہ اپنے دل کی بات بتاتا ہے. جب تک گہرا دوست نہیں ہوتا اپنے دل کی بات چھپا کر رکھتا ہے. لہذا قرآن کے گہرے دوست بن جاؤ، پھر یہ اپنے اسرار و معانی کے در کھولتا ہے. جی سب کے اوپر نہیں کھلتا ہے، سب کے اوپر نہیں کھلتا ہے. بہت غیور کتاب ہے، سادہ سا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. جب ڈوبو تو پتہ چلتا ہے کیسی کتاب ہے. جی افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے نہیں، اس کے تالے لگے ہوئے ہیں. یہ عجیب بات کہیے. تالا 2 طریقے کا ہوتا ہے. جی ایک تالا تو ہوتا ہے محسوس تالا ہوتا ہے، جس سے تجوری کھلتی ہے، جو چابی ہے اس سے تالا کھلتا ہے. لیکن قرآن حکیم کے بارے میں کہا گیا تو دل پر جو تالے لگتے، دل پر دنیا کی کوئی بھی چابی بنائی جا سکتی ہے، دنیا کے کسی بھی تالے کو کھولنے کے لیے ماسٹر کی بنائی جا سکتی ہے. قرآن حکیم اگر دلوں پر تالا لگا ہوا ہے
تو اس تالے کو دنیا کی کوئی چابی نہیں کھول سکتی سوائے قرآن کے. تو دل پر اگر تالا لگ جائے تو صرف اور صرف قرآن حکیم کی چابی اس کو کھول سکتی ہے، ورنہ یہ دل بند رہتا ہے. اور جب دل بند ہو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پھر اٹھ کر چلا جاتا ہے آدمی، مرنے کے لیے چلا. کہاں مر رہا ہے جا کر کے؟ بھائی کدھر مرے گا جا کر کے؟ جا مر جا کہیں جا کر کے. جی سورہ فتح ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 لوگوں کو، صحابہ کو لے کر کے عمرے کے لیے نکلے. ان کو حدود حرم کے پاس ہی روک لیا گیا، اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. میرا خیال ہے جو وہ ایریا ہے، دفعہ ہم لوگ حرم سے نماز پڑھ کے کہ وہ شہر قدیم سے ہم لوگ نکلے حدیبیہ کے راستے سے. حدیبیہ وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے. وہاں پہنچے تو وہاں کے جو امام تھے عربی میں بات ہوئی، ہم لوگوں کی بیٹھے کھجوریں وغیرہ لائے، رطب پیلی کھجور اور فریج سے ٹھنڈا پانی. باہر کار سے نکلو تو گرمی بولتی میں، اتنی خطرناک خوفناک گرمی، اور اندر مسجد میں آ جاؤ پورا ٹوٹل اے سی خوبصورت مسجد. تو امام صاحب نے بتایا عربی میں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کے صلح فرمائی تھی، صلح حدیبیہ. یہ حدیبیہ کا ایریا، یہ حدیبیہ کا ایریا، یہاں یہ مسجد ہے. یہ ادھر وادی عثفان ہے جی، وادی فاطمہ. میرے پروگرام تھے جی ایک مہینے تک، 19 پروگرام جدہ میں، اور ایک مکۃ المکرمہ اور ایک مدینہ منورہ، مسجد نبی سے تھوڑا آگے اور حرم کے بازو میں مکہ میں. تو وہاں دیکھا میں نے اس کو جی. تو وہیں پر بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح فرمائی. صلح دب کر ہو رہی تھی. کہا کہ ان سال تو تم لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے مکہ میں، اور آئندہ سال آنا تو ہتھیار لے کر نہیں آنا. جی یہاں نہیں آنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حمیت الجاہلیہ کا ہے. حمیہ سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ حمیہ. حمیہ یہ حما یحمی سے ہے، بچانا، روکنا. یعنی ان کی ناک روک رہی ہے ایک صحیح بات سے. ایک صحیح بات. جبکہ یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بھی آدمی حرم میں کسی کو داخل ہونے سے منع نہیں کر سکتا مسلمان کو. جی قاعدہ ہے. اور ایک چیز اور، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولے نہیں لکھتے بسم اللہ الرحمن، ہم کہاں مانتے ہیں رحمان اور رحیم، کس کو مانتے؟ پھر کہا محمد الرسول اللہ. بولے یہ کاٹو اب، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھو. حمیت حمیہ کا مطلب ضد، کہتے زدم زدی، دیٹ از کالڈ حمیہ. ضد ضد ہی تو روک دیتی ہے. یہ کام نہیں کر رہا، ایک اچھی چیز کو کام کر. اور حمیہ کا ایک مطلب وہ کام جس سے آر محسوس ہو، جی اس کو کہتے ہیں حمیت. جیسے ابو طالب بستر مرگ پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں قیامت میں آپ کے لیے سفارش کروں گا. جانتے ہیں انہوں نے کہا لولا ان تعیرنی، لولا ان تعیرنی، اگر یہ آر کی بات نہ ہوتی. دیکھو حمیت آ گئی بیچ میں. یہ اس کو کہتے ہیں حمیت الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی. اچھا جاہلیت کیوں کہا گیا؟ ایک ہوتی ہے ضدی، ضد، زدم زدہ، اور ایک جاہلیت کی زدم زدی. جاہلیہ میں لا اساس لہا من علم و خلق و دین. ایسی حمیت، ایسی ضد جس کی بنیاد نہ تو اخلاق ہو، جس کی بنیاد نہ تو دین ہو، نہ جس کی بنیاد علم ہو. تو جس چیز کی بنیاد علم نہ ہو، جس چیز کی بنیاد اخلاق اور کردار نہ ہو، اور جس چیز کی بنیاد دین نہ ہو، ایسی چیز جو ان تینوں چیزوں پر بنا نہ رکھتی ہو، وہ چیز جاہلیت ہے. اس حمیت الجاہلیہ کا حرم سے روکنا جاہلیت ہے. اور اولا کیوں کہا گیا؟ اولا قبل مبعث الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت اولا ہے. اولا جی دب کر کے صلح کی گئی. اللہ فرما رہا ہے یہ جو صلح ہم نے کروائی یہ ہمارا رحم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دو چیزیں ہمیں کرنی تھیں صلح سے. کیا؟ کہ اگر حملہ کرنے کا حکم دے دیتا میں جی، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں مکہ میں جو اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں لیکن مسلمان ہیں. لو تزیلوا، جی
ممیز نہیں ہو پاتے، وہ ڈیفرینشیٹ نہیں ہو پاتے. اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مکہ میں جو ایمان تو لا چکے ہیں مگر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. اب اگر تم چڑھائی کر دو تو وہ لوگ مارے جائیں گے نا. اور کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں جن کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جی، ان کے درمیان اور دوسروں کے درمیان تمیز نہیں ہو پائے گی، وہ بھی مارے جائیں گے. اچھا، اور دوسری وجہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے، یعنی ان کو ایمان نصیب کر دے. اس لیے 10 سال کی جو صلح ہے اس میں کتنے لوگ ایمان لائے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. تو صلح حدیبیہ جو بظاہر دب کر کی گئی اس کے یہ فوائد ہیں. اس کا مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ہار نظر آتی ہے لیکن اس ہار کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عظیم پوشیدہ کیے ہوئے ہوتا ہے. جی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہا گیا اس کے، جبکہ دب کر کہا گیا. حضرت عمر تو غصے میں آ گئے تھے، بار بار ان کا ہاتھ تلوار کے اوپر جاتا تھا. تلوار، اللہ کے رسول کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہاں ہیں. کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ ہاں سچی. یہ سب کہنے کی کیا، غصے میں تو بہت زیادہ. تو ہم اتنا دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کمزور تو نہیں ہیں؟ اتنا دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے. اس پر حضرت عمر خاموش ہو گئے، اس لیے کہ حضرت عمر کان وقافا عند کتاب اللہ، کتاب اللہ کی بات آ جائے تو حضرت عمر سب سے زیادہ رکنے والے تھے. کان وقافا، کان عمر وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی بات آ جائے تو سب سے زیادہ اللہ کی کتاب پر رکنے والے حضرت عمر ہیں. جی اچھا، یہ فتح مبین ہم نے آپ کو جو عطا فرمائی ہے اس کی ایک علت اور سبب یہ ہے کہ آپ کے ذنب کو، جو اگلے پچھلے معاف کرتے ہیں، ذنب کہتے ہیں. ذنب وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیا گیا ہو، معصیت جو جان بوجھ کر کی گئی ہو. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول نے تو جان بوجھ کر کبھی گناہ کیا ہی نہیں، تو آپ کے بارے میں یہ ذنب کیوں کہا گیا؟ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں لوگوں کے لیے جی جو ترک اولا ہے، جی دوسروں کے لیے ایک چیز کر سکتے ہیں آپ، لیکن وہی چیز دوسروں کے لیے گناہ ہو جاتا ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی کو گھونسا مارا، قبطی مر گیا، تو جان بوجھ کر کے تو یہ گناہ نہیں ہوا تھا ان سے، بھولے سے ہوا، اس کو گناہ نہیں کہتے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، یعنی میرے مقام کے اعتبار سے یہ گناہ ہے. جی اب ٹرک کھڑا ہوا ہے گننے والا، اب اگر کوئی پینٹ شرٹ والا کوئی ایسا ایرا گہرا کوئی کھینچے، ٹھیک ہے اس کا کام ہی یہ کھینچتا رہتا ہے یہ گنے. لیکن اگر امام صاحب کھینچے، قاری صاحب، ارے قاری صاحب گنا کھینچ رہے ہیں، گویا کہ یہ گناہ اور بڑھ گیا. یہ وہ ایک حد تک چلاؤ ہے، لیکن کوئی بڑا آدمی کرے تو وہ چلنے والا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ خطا جو ہوئی جان بوجھ کر نہیں ہوئی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. یعنی ان کے مقام کے اعتبار سے، مقام نبوت کے اعتبار سے ایک اولا کے خلاف چیز ہونا بہتر تھا کہ نہ کرتے، لیکن ہو گیا. تو ترک اولا یعنی اولا کو چھوڑ دینا یہ بمنزل ذنب کے گناہ کے. جی یہ مطلب ہے. تو آپ سے جو ترک اولا ایسی چیزیں ہوئی ہیں، جیسے کہا گیا تھا کہ بدر کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے جو آئے ہیں قیدی، لیکن آپ نے کہا رحم کرتے ہوئے کہ سب کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. لیکن آیت نازل ہوئی کہ ان سب کو مار دینا چاہیے تھا، جی تاکہ وہ ہاتھ ہی نہ رہیں جو تلوار اٹھا سکے. جی یہ معاملہ ہے. یہ تو ترک اولا ہے، خلاف اولا چیزیں جو ہوئیں اس کو گناہ سے تعبیر کیا گیا. آخری جو آیت ہے وہ عجیب و غریب ہے. کہاں سے پڑھ لیتے ہیں ذرا سا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ پوری آیت ہے، بڑی سی آیت ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ آخری آیت ہے، اور آخری آیت اتنی لمبی ہے، ایک مفسر لکھتا ہے کہ اس پوری آیت کے اندر عربی کے تمام الفابیٹس ہیں، الف سے لے کر یہ تک، یہ واحد آیت ہے، عربی کے سارے الفابیٹ 29 سب ہیں یہاں پہ۔ حمزہ کو چھوڑ کر دیکھا جائے، حمزہ بھی ہے تو سب، اگر حمزہ کو چھوڑ بھی دیا جائے تو 28 پورے کے پورے الفابیٹس موجود ہیں اس میں۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، یہ ایک آیت کے اندر عربی حروف الہجا، عربی الفابیٹس پورے کے پورے موجود ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں A to Z سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ کسی صحابی کے اوپر آپ انگشت اعتراض نہیں اٹھا سکتے۔ فرام A to Z سب کے سب جنتی ہیں جی۔ اس لیے عربی کے تمام حروف ہجا، تمام الفابیٹس اس ایک آیت میں جمع ہیں۔ محمد رسول اللہ خود نبی، والذین معہ، اور جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، دکھ میں آپ کے ساتھ، سکھ میں آپ کے، کیا بات ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت یہی ہے کہ آپ نبی کے ساتھ ہیں۔ میت بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، میت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ساتھ ہونا۔ سعدی کہتے ہیں، ہم لوگ پہلے پرسین میں کہتے تھے، پڑھتے تھے کتاب گلستاں، بہت پیاری کتاب ہے سعدی کی۔ میری فارسی میں ایک گرامر کتاب بھی ہے، وہ انٹرنیٹ پر ہے وہ جی، فارسی اردو گرامر۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، مجھے نہانے کی ضرورت تھی، تو اس نے ایک مٹی دی، اسی سے نہا لو۔ پہلے اس طریقے کے صابن وغیرہ کہاں تھے نہانے کے لیے؟ پہلے عورتیں بھی دیکھو، وہ چکنی مٹی ہوتی تھی نا، وہ بالوں میں لگا لیتی تھیں اور اس کے بعد پھر نہاتی تھی۔ 15 دن پر نہاتی تھیں وہ، ایک مہینے پر۔ تو اب جو جوئیں اندر بیٹھ جاتی تھی، جوئیں پیدا ہو جاتی تھی، تو مٹی سے نہانے کی وجہ سے جوئیں وغیرہ بھی نکل جاتی تھی تو مٹی سے، تو مٹی دی انہوں نے۔ کہتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلاوید تم استم وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمالے ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ کہتے ہیں کہ وہ میرے دوست نے وہ مٹی دی نہانے کے لیے۔ جب میں نہانے کے لیے گیا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ مٹی تو نہیں دکھ رہی، مٹی میں ایسے خوشبو کہاں ہوتی ہے؟ تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ ازبوئے دلاوے دے تو مستم، کہ میں تیری دلاویز خوشبو سے مست ہو گیا ہوں۔ کیا بات ہے، مہک کیسی آ گئی تیرے اندر؟ مٹی تو خوشبودار نہیں ہوتی۔ وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم، اس نے کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی تھی، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں۔ جمالے ہم نسی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ہم نشین کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا، ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں۔ وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، تو یہ معیت جو ہوتی ہے، ساتھ رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا سب سے بڑا شرف ہے کہ انہیں نبی کی معیت ملی، معیت خاصہ حاصل ہوئی جی۔ تو تمام کے تمام صحابہ رسول کے ساتھ سارے کے سارے بخشے بخشائے ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، فرام A to Z، فرام الف ٹو یا، سارے کے سارے، من الالف الی الیاء، سارے کے سارے لوگ کلہم مغفورون وکلہم فی الجنہ۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، اعتراض نہیں کیا جا سکتا کسی صحابی کو جی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس آیت کریمہ سے امام مالک رحمۃ اللہ نے استدلال فرمایا کہ روافض کافر ہیں جی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان سب کے لیے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ، ان میں ہر ایک کے لیے جو نبی کے ساتھ ہیں صحابہ، مغفرت، سب کے سب بخشے بخشائے، واجر عظیمہ، تو مغفرت کا پروانہ تو اللہ نے دے دیا۔ کوئی اگر انکار کرے، صحابہ کرام کو کافر کہے، تو گویا کہ اس آیت کا منکر ہے، اور ایک آیت کا جان بوجھ کر منکر ہونا آدمی کو کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے۔ لہذا امام مالک کہتے ہیں کہ سارے روافض کافر ہیں جی۔
کہا گیا سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ابن عباس نے اس کی تفسیر فرمائی ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی چیز مت بولو، اگر بولتا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتا ہے۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ قرآن سے آگے بڑھنا ہے، اللہ سے آگے بڑھنا ہے، اور سنت کچھ کہہ رہی ہے اور یہ کچھ کہہ رہا ہے تو یہ سنت سے آگے بڑھنا ہے۔ تو لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، سنت اور کتاب کے خلاف مت جاؤ۔ پھر کہا گیا کہ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو آواز دے کر کے زور سے اے کہاں ہے تو، اس طریقے سے نبی کو آواز نہیں دے سکتے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، تم ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو اپنے نبی کو اس طرح نہیں پکار سکتے، تم آواز تیز کر کے نبی کو پکارنا یہ ادب کے خلاف ہے، جی یہ ادب مار رسول ہے۔ اور تیسرے، رسول جب بات کر رہا ہو تو اس کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آداب بتائے گئے، آداب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کہا گیا تمام کے تمام مومن اخواں ہیں، اخن کی جمع اخوان بھی آتی ہے اور اخن کی جمع اخوتن بھی آتی ہے، جانتے ہیں اخن کی جمع جب اخوہ آئے تو نسبی بھائی مراد ہوتے ہیں، خونی جیسے ایک ماں سے پیدا ہوئے ہو، اور جب اخ کی جمع اخوان آئے تو رشتے کے بھائی ہوتے ہیں، جیسے آپ میرے بھائی یہاں پر اخوہ کہا گیا، تمام مومنین سگے بھائی کی طرح ہیں، اور ایک بھائی سگا بھائی اپنے سگے بھائی کا برا نہیں چاہتا۔ کیا بات کہی گئی، اس سے بڑی تعلیم کیا ہو سکتی ہے، اللہ اکبر۔ انما المؤمنون اخوان نہیں کہا گیا، انما المؤمنون اخوہ، تم سب ایک مومن دوسرے مومن کے سگے بھائی کی طرح ہے، اور ایک سگا بھائی کبھی بھی اپنے سگے بھائی کا برا نہیں چاہتا، لہذا ایک مومن دوسرے مومن کا خیر خواہ ہونا چاہیے اور اس کی خیر خواہی میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ عبادت تو سب نے چھوڑ ہی دی ہے کہ جب تک آدمی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، فی عون اخی، اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے، تو اپنی مدد جو آپ نہیں پا رہے ہیں شاید آپ اپنے بھائی کی مدد میں نہیں ہیں۔ جی 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 یہ بتائیے۔ سورہ قاف ہے، سب سے عجیب و غریب سورہ ہے یہ، کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید سے شروع ہوتی ہے اور قرآن مجید پر ختم ہو جاتی ہے، پورا قرآن ہی اپنی تعریف میں ہے، جی خود اپنی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھ قاف، اور یہ قاف جو ہے نا یہ قرآن کا قاف ہے، یہ قاف، اور اس کے بعد کہا والقرآن المجید، یہ سورہ قرآن مجید سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورت یہاں ختم ہو گئی، قرآن سے شروع ہو کر قرآن پر ختم ہو گئی۔ یہ بڑی عجیب و غریب سورہ ہے یہ۔ جی ایک بات کہی گی، اس میں ایک بہت بڑی سائنٹیفک حقیقت، ایک سائنسی فیکٹ بیان کیا جا رہا ہے، قد علمنا ما تنقص الارض، ہمیں علم ہے کہ زمین کیا کم کر رہی ہے، کیا کام نہیں کم کر رہی ہے، نقص۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی قبر میں چلا گیا تو فنا نہیں ہوتا، نقص پیدا ہوتا ہے خالی۔ جی جی جیسے یہ ہاتھ کٹ جائے تو نقص ہو گیا نا، آنکھ چلی جائے تو نقص پیدا ہو گیا، تو آدمی پورا فنا نہیں ہوتا، نقص پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، جی نقص پیدا ہوتا ہے، اجزاء بکھر گئے، ہڈیاں ادھر ہیں، دانت ادھر ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب اجزاء بکھر گئے، نقص پیدا ہوا، فنا نہیں ہوتا آدمی، اس لیے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے نہ ڈسٹرائے کر سکتا ہے، جی تو یہ ڈسٹرائے نہیں ہوتی، شکل بدل لیتی ہیں۔ یہ جو آدمی کے اجزاء ہیں مٹی میں بدل جاتے ہیں، لیکن ہے مٹی میں، اجزاء ہیں وہاں پر، تو اللہ فرما رہا ہے کمی کیا ہوئی ہے وہ ہم جانتے ہیں، جی تمام ذرات پر ہماری نگاہ ہے، یہ علم ہے اللہ، لیکن کم سے کم مٹی کے ذرات تو دکھتے ہیں نا، تو قد علمنا ما تنقص الارض منہم من تبیزیہ ہے، ان میں سے کیا کم ہو رہا ہے، ان میں سے، یعنی پورا مٹی نہیں ہوتا بدن، بلکہ کوئی چیز رہ جاتی ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، حدیث میں کہا گیا ہے عجب الذنب، یہ یہاں کی ایک ہڈی ہوتی ہے، یہ ہوائی جہاز کے بلیک باکس کی طرح ہوتی ہے، پورا ہوائی جہاز تباہ ہو جائے تو بلیک باکس تباہ نہیں ہوتا، اس سے پورا ریکارڈ معلوم ہو جاتا کہ ہوائی جہاز جو کریش ہوا اس کا ریزن کیا تھا، تو ایسے ہی
पूरा बदन तबाह हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, मगर अजबु ज़नब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये फना नहीं होता, ये वैसे ही रहता है। और क़यामत के दिन हम मिन्हु युरक्कब, उसी से हम तुम्हारी तरकीब करेंगे। जी वो चीज़ मौजूद है, उसी से हम तुम्हारा जो, अच्छा अजीब बात है कि डीएनए हर एक का अलग अलग है, वो डीएनए ही तो है वो। जी एक डीएनए दूसरे के डीएनए से नहीं मिलता है। जी अल्लाह, तो वो चीज़ है। तो हम जानते हैं कि चीज़ बदल गई है खाली, लेकिन है तो, दिखाई तो दे रही है ना कि मिट्टी है, यहाँ किसी आदमी के बदन का जुज़ मिट्टी हुआ है, लेकिन मिट्टी दिखाई देती है। अल्लाह फरमा रहा है इससे बड़ी चीज़, इससे बड़ा इल्म हमारे पास है। फरमाया गया वो इल्म क्या है? वलक़द नअलम, क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं कि उसका दिल उससे क्या बात कर रहा है। एक होता है दिल आदमी से बात करता है एक, और दूसरे नफ्स वसवसा डालता है आदमी के दिमाग में। जी जी नफ्स। हज़रत अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं सूरह फलक और सूरह नास की तफसीर में कि शैतान आदमी के दिल के दरवाज़े पर, ये दरवाज़ा है ये, जी ये घर है, तो यहाँ इस दरवाजे पर अपनी थूथनी रखे हुए, कुत्ते की तरह या सूअर की तरह अपनी थूथनी यहाँ रखे रहता है और ऐसे देखता रहता है। अब जैसे ही आदमी का दिल गाफिल होता है, इसलिए कि दिल के दरवाजे पर थूथनी रखे हुए है, जैसे ही ये दिल गाफिल होता है फौरन हमला कर देता है और वसवसा डालने लगता है। जी तो ये कामयाब ना हो, दिल को जिक्र इलाही के करंट से घेर दो कि मुंह डाले फौरन करंट लगे भागे वहां से। जी हाँ ये जी, तो दिल के अंदर जो वसवसा आता है हम जानते हैं वो वसवसा क्या था। अल्लाह, ये उससे बड़ा इल्म है। वो तो महसूस है, ये तो दिखाई भी नहीं देता, ये तो माकूल है। ये तो हम महसूसात का भी इल्म रखते हैं और माकूलात की भी, जुज़इयात का भी इल्म रखते हैं और कुल्लियात के भी। जी वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगेजां से भी ज़्यादा करीब हैं। रगेजां एक होता वतीन, ये दिल के अंदर एक रग होती है, वो कट जाए तो आदमी मर जाता है। ये वतीन आता, वाव ते ये नून, वो सूरह हक्का के अंदर है। ऐ हमारे अभी हमने जो चीज़ दी है अगर आप पूरी बयान नहीं करेंगे तो हम आपकी शहरक को काट देंगे, वतीन काट देंगे। वो दिल के अंदर वो रग होती है, वो कट जाए तो आदमी मर जाता है, हम काट देंगे। और ये वरीद होती है, ये दिल की राह से होते हुए, दिल से होते हुए ये गर्दन तक आ जाती है। जी ये कट जाए तो आदमी मर जाता है। वरीद, ये वरीद वरीद वरदा यरीदू से है। वरदा यरीदू का मतलब होता है आना, उरूद होना। गोया इस नाली के अंदर खून जो होता है वो दिल से सप्लाई होता है। वरदा यरीदू आना, तो गोया कि दिल से खून इसके अंदर आता है। अगर इसको काट दिया जाए तो इसका दिल से राब्ता खत्म हो जाता है, आदमी मर जाएगा। तो वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगेजां से भी ज्यादा करीब हैं। ये हमारा इल्म है। अल्लाह अकबर। चलो, अगर हम तुम्हारी रगेजां से भी ज्यादा करीब हैं, तुम्हारे दिल में जो वसाविस आते हैं उससे भी हम आगाह हैं, तो ये लिखवा क्यों रहे? आगे का इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद, दो लिखने वाले तुम्हारे दाएं बाएं हैं। अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद, बैठे हुए हैं, एक कंधे पर नहीं बैठे, अन है, अन थोड़ा हटकर है। जी वो अलग है, दाएं बाएं हैं। अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद, और जो कुछ तुम बोलते हो फौरन उसको लिख लेते हैं। ये तो ये लिखवाने की क्या ज़रूरत है जब अल्लाह को इतना गहरा इल्म है, ऐसा इल्म है उसको। अल्लाह फरमा रहा है मुझे तो हर चीज़ का इल्म। लिखवा इस वजह से रहे, कल क़यामत के दिन टे ना बोलो ये रहा तेरा करतूत, ये लिखा हुआ है। तो कैसे इनकार करेगा तू? ये हुज्जत कायम ले इकामतिल हुज्जा, हुज्जत को कायम करने के लिए मैं ये लिखवा रहा हूँ, वरना तुम्हारे तमाम करतूतों से वाकिफ़ हूँ मैं। तुम कहाँ हो ये भी मुझे मालूम है। जी तुम्हारे दिल में वसाविस क्या गुजरते हैं वसवसे, उनका भी इल्म है हमें। क्या बात है। फरमाया गया वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, मौत की बेहोशी आ गई। सक्रा, सक्रा कहते हैं नशे को, इसी वजह से सिक्कीर कहते हैं ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड जो बहुत ज़्यादा पीता हो, ऐसे सिक्कीर बोलते हैं उसको, सिक्कीर। तो उसी से शुक्र कहते हैं नशे को।
اللہ فرما رہا ہے موت کا نشہ، یہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے نشہ عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، معلوم نہیں نالے میں پڑا ہوا کہ کدھر ہے، ہوا میں اڑنا کہ زمین میں، معلوم ہوتا ہے سب سے بڑا بہادر وہی ہے، اور جھینگے کی طرح ہوتا ہے، ایک جھاپڑ مارو تو نیچے چلے، کون ہے؟ یہ اصل میں نشے نے اس کی عقل کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے، جی تغلب عقلہ، اس کی عقل کے اوپر غلبہ حاصل ہو۔ تو یہ جو نشہ ہوتا ہے موت کی شدت، یہ بالکل نشے کی طرح ہوتی ہے، عقل کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتی ہے، جی عقل کام نہیں کرتی، سب سے پہلے عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، یہ ہے موت کی بے ہوشی، موت کی شدت جو عقل کے اوپر غالب آ جاتی ہے، سوچنا سمجھنا بند ہو جاتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت ذالک ما کنت منہ، اور کہا جاتا ہے یہ وہی موت ہے نا جس سے تو ادھر ادھر کتراتا تھا کہ نہ آئے، آ گئی آ گئی۔ تم شتر مرغ نہیں بن سکتے کہ طوفان آ رہا ہو تو ریت کے اندر اپنی منڈی گھسا دو تو طوفان رک جائے گا، طوفان نہیں رکتا، یہ آ گئی دیکھو۔ ہادہ یہی تو مانے کنارہ کش ہونا، کنی کاٹنا، ڈاج دینا، یہ تم ڈاج دے رہے تھے، سمجھ رہے تھے، آ گئی ہے جی۔ تو یہ موت کی بے ہوشی ہے۔ اور لقد كنت في غفلة من هذا، اس موت سے تم غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، رے دیکھا جائے گا موت آئی، فکشفنا عنک غطاءک، آدمی سویا ہوا تھا، غفلت میں ہوتا ہے، سویا ہوتا، آنکھیں بند ہوتی ہیں، اللہ فرما رہے غفلت ختم اور آنکھیں کھل گئیں، فکشفنا عنک غطاءک، یہ جو تمہارا ڈھکن ہے، یہ جو آنکھوں کا کھولا گیا ہے، فظہرت لک حقائق الآخرہ، یہ پردہ ہٹا کہ آخرت کی حقیقتیں تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ فبصرک اليوم حدید، یہ آنکھ کم دیکھتی ہے، اس وقت آنکھ تیز کر دی جائے گی، اور اتنی تیز ہو جائے گی کہ جو چیز یہاں دکھائی نہیں دیتی تو وہاں دکھائی دینے، فرشتے کہاں دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب وہ آنکھ کھلے گی مرتے وقت اس آنکھ سے ساری چیزیں دکھائی دیں گی، تو گویا کہ مرتے وقت نگاہوں کو تیز کر دیا جائے گا جی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن حکیم ہے نا، قرآن حکیم کو کس طریقے سے برتنا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، من یرید ان تحی القلوب فعلیہ ان یتخلق بثلاث، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کا دل زندہ رہے، جی اسے چاہیے کہ یہ 3 کام کرے۔ کیا کام کرنا ہے؟ قلب یعقل، سوچنے والا دل ہونا چاہیے، وہ اذن تنصت، اور سننے والے کان ہونے چاہیے، وہ قلب یحضر، اور حاضر دل ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں قرآن کے ساتھ اگر ہیں تو سمجھو قرآن سے آپ کو فائدہ ہے۔ قلب یعقل، سوچنے والا دل، یعنی صرف سن نہ لیں، پڑھ نہ لیں، غور کریں۔ قلب یعقل، سوچے کیا بات کہی گئی، کیسا کرنا۔ قلب یعقل، وہ اذن تنصت، اور سننے والا دل ہو، خاموش رہنے والا کان، خاموشی سے سنے، اور وہ قلب یحضر، اور حاضر دل ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہوں تب جا کر کے آدمی قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مانگنے والا اور محروم ان دونوں کو اپنے مالوں میں سے دو، جو مانگتا ہے اسے بھی دو اور جو نہیں مانگتا اسے بھی دو۔ تو جو مانگ رہا ہے وہ سائل ہے، اور جو مانگ نہیں رہا ہے عزت نفس کی وجہ سے عزت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی سے کہے تو وہ محروم ہے، تو دونوں کو دینا چاہیے۔ سائل کو محروم پر مقدم کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ سائل ظاہر میں مانگ رہا ہے اور محروم اس کی حالت بتا رہی ہے، مانگ نہیں رہا ہے، لہذا ظاہر ہے کہ ظاہر خفی پر مقدم ہوتا ہے، لہذا سائل کو محروم پر مقدم کیا گیا، اس لیے کہ سائل ظاہر ہے اور محروم خفی ہے، ظاہر مقدم ہوتا ہے خفی کے اوپر۔ یہ رہا 26ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔